جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہتے تھے۔ ان میں ایک بے رنگ پرندہ بھی تھا۔ جنگل کے تمام جانور اور پرندے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا سفید رنگ کا مذاق اڑانا ان کا ایک مشغلہ تھا۔ ایک دن وہ پرندہ مختلف پھل اکٹھے کر رہا تھا کہ وہاں ایک ہرن اور طوطا آ گئے۔ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم بے رنگ پرندے مختلف رنگوں کے پھل جمع کر رہے ہو، اس سے تمہارا رنگ تو نہیں بدلے گا، ایسے ہی رہو گے بے رنگ۔ پرندہ وہاں سے چلا گیا اور خود سے کہنے لگا، میرے سفید رنگ کو مذاق کیوں بنایا ہوا ہے؟ جب وہ جا رہا تھا تو اسے ایک کچھوا ملا۔ تم کیوں چلا رہے تھے؟ بے رنگ پرندے نے بتایا کہ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کے پاس جادوئی طاقت ہے، کیا آپ مجھے خوبصورت رنگوں میں نہیں بدل سکتے؟ کچھوا بولا، بدل سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے کچھ جانوروں اور پرندوں کی ضرورت ہے۔ بے رنگ پرندہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بھی مجھے اپنا رنگ دینا پسند نہیں کرے گا۔ بے رنگ پرندے نے جو پھل توڑے تھے وہ ان کو دھونے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ تمام جانور اور پرندے اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ مور بولا، کیا تم میرے پروں سے جیلس ہو رہے ہو کہ یہ اتنے خوبصورت کیوں ہیں؟ بے رنگ پرندہ بولا، میں کیوں جیلس ہوں گا؟ گاڈ نے ہر کسی کو خوبصورت بنایا ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ ایک دن جنگل میں طوفان آ گیا۔ تمام جانور اور پرندے ڈر کر چھپ گئے۔ جب کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ سارا جنگل تباہ ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں کچھوا آ گیا۔ کچھوا کہنے لگا، صبر سے کام لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہم کیسے صبر کریں؟ ہرن بولا۔ اتنے میں بے رنگ پرندہ بولا، پریشان نہ ہوں، میرے پاس بہت سے پھل ہیں جو سب کے لیے کافی ہوں گے، اور کچھ دنوں تک ہم کسی دوسرے جنگل میں جائیں گے اور وہاں سے کھانا اکٹھا کر کے لائیں گے۔ بے رنگ پرندے نے سب کو پھل جو ان سب کے لیے کافی تھے۔ سب نے پھل کھائے اور بے رنگ پرندے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے رویے کی بھی معافی مانگی۔